شادی کا جو یہ بندھن ہے اس کو کوئی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ بنیادی جو ہے مطلب فاؤنڈیشن ہے ایک فیملی کا. آپ ایک فیملی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. یہ مذہبی جو ہمارے گائیڈز ہیں, جو مذہبی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہے. ان کو رول ادا کرنا چاہیے. سماج میں یہ ایسی جو وجوہات ہیں جس سے میٹریمونیل ایشوز, جس سے کوئی ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اس کی شکل اختیار ہو جائے, وہ نہ ہو. اگر لگے اس کو کہ نہیں اس میں کوئی ایسا سکوپ ہے جس سے ریکنسیلیشن کی بات ہو سکتی ہے, تو وہ اپنی اس ڈرافٹنگ میں بھی سکوپ رکھے. Court is now in session. آداب ناظرین, راتھر لیگل اویئرنیس ایونیو میں آپ کا ویلکم ہے. ہمارا یہ جو میٹریمونیل ایشوز پہ آج تیسرا اور فائنل کنکلوڈنگ ایپیسوڈ ہے. ہم نے چونکہ یہاں ٹائم کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے, تو جنرل ایک انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے. اس میں کوئی کیس ٹو کیس, کوئی کمپریہنسیو یا ایگزاسٹو کو ڈیٹیلز ہم یہاں کہنا جو ہے پاسبل نہیں ہے. جنرل آئیڈیا دینا ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو موٹا موٹا سماج میں قانونی جو رائٹس ہیں وہ ہر آدمی کو پتہ لگ جائے. باقی جس کا جیسے بھی کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے تو وہ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتا ہے. تو ہم نے میٹریمونیل ایشوز میں میٹریمونیل ایشوز ہے کیا ہے, اس کے کازز کیا ہیں, اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, قانون اس کے ریلیٹڈ کیا کہتا ہے, اور اس کے پریونٹیو میجرز کیا ہیں. تو اس پہ ہم نے پہلے 2 ایپیسوڈز میں ایک جنرل سا آئیڈیا دیا تھا. آج ہم اس کنکلوڈنگ مطلب ایپیسوڈ میں یہ بتائیں گے کہ اس میں ڈفرینٹ ہمارے جیسے کہ ہماری کمیونٹیز میں کس کا کیا رول ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری چونکہ یہ جو سوسائٹی ہے ریلیجیس سوسائٹی ہے, ریلیجیس ٹیچنگس پہ جو ہے ہماری فالوئنگ ہے میکسیمم, چاہے وہ ہندوازم ہو یا مسلمس ہوں یا سکھس ہوں, جو بھی ہوں, تو وہ اپنے ریلیجیس جو ٹیچنگس ہیں, ریلیجیس جو گائیڈ لائنس ہیں, ان کو بڑے اسٹرکٹلی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 گراؤنڈس پہ شاید وہ بھی پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہو, تو اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے. وہ شادی کے پہلے بھی اپنے مطلب بچپن سے ہی یہ ویلیوز جو ہیں یہ انکلکیٹ کر سکتے ہیں کہ مذہب ہمارا, جیسے اگر آپ ہندوازم کا لے لیں تو اس میں اہمسا نان وائلنس کی ٹیچنگ ہے ہندوازم میں. اس کے بعد دھرم کی ٹیچنگ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے رائٹس کو رسپیکٹ کریں. کوئی بھی وائلنس والی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو دوسرے کے لیے تھوڑا سا پیشنس, کمپیشن وہ رکھنے. تو ایسی ٹیچنگس اگر ہو, کوئی ایسی سچویشن آ بھی جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک قدم جو ہے انسان اس کنفلکٹ کے ٹائم میں پیچھے رہے. اسی طرح مسلمز میں بھی اگر دیکھ لیں تو یہ بھی ایک ہر وقت جو ہے ہمارا جو ریلیجیس ٹیچنگس ہے وہ تو پیس کو زیادہ پروموٹ کرتی ہے. وہ بھی نان وائلنس, پیس, ایسی چیزیں پروموٹ کرتی ہیں. میرج کے ریلیٹڈ تو قرآن میں بڑا کمپریہنسو ڈیٹیلز ہیں, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دکھائی گئی ہیں کہ وہاں ہسبینڈ کے کیا رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں, وائف کی کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں, پھر ان کے ریلیشنز والوں کی کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں. تو یہ مذہبی جو ہمارے گائیڈز ہیں, جو مذہبی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہے. ان کو رول ادا کرنا چاہیے. ان کو سوسائٹی میں ایسے حالات جو ہے جب پیدا ہو جائیں تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, تاکہ سماج میں یہ ایسی جو وجوہات ہیں جس سے میٹریمونیل ایشوز, جس سے کوئی ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اس کی شکل اختیار ہو جائے, وہ نہ ہو. اس کے بعد کمیونٹی کے جو ہمارے اور سوشل آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی جیسے کام تو کر رہی ہیں, لیکن گراؤنڈ لیول پہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا مطلب کازز ہیں, ان کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس حساب سے جو ہے یہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. ورکشاپ ایسی لگائی جا سکتی ہیں جس پہ لوگوں کو جو ہے یہ ایسی ٹیچز, سوشل بانڈنگ جو ہے یہ مطلب میں نے پہلے بھی اپنے پہلے ایپیسوڈ میں شاید یہ کہا تھا کہ شادی کا جو یہ بندھن ہے اس کو کوئی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ بنیادی جو ہے مطلب فاؤنڈیشن ہے ایک فیملی کا. آپ ایک فیملی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, تو یہ اس ویلیوز پہ, اس
آپ کے ریلیشنز پہ جو ہے اس کی بنیاد ہونی چاہیے کہ جو آگے چل کے جو ہے سماج میں لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے اور آپ بھی ایک اپنی اچھی لائف جو ہے جی سکیں. اس کے بعد میں باقی بھی تو آرگنائزیشنیں ہیں تو جو ایڈوکیٹس ہیں، جو لائرز ہیں، ہماری لائر کمیونٹی ہے، تو اس کا بڑا اہم رول ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں زیادہ رول ہے، کیونکہ وکیل صرف ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہوتا اپنے کلائنٹ کا، اس کا کوئی ایجنٹ نہیں ہوتا ہے. اس کو وہاں سوشل انجینئر اسی لیے کہا گیا ہے کہ سماج میں وہ جڑا ہوا ہوتا ہے ہر سچویشن کے ساتھ. دوسرے وکیل کے کو اپنا ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. وہ کبھی ہسبینڈ کی طرف سے ریپرزنٹیشن اس کو آتی ہے، موقع ملتا ہے، اور کبھی وائف کی طرف سے، تو دونوں کے حالات کو وہ جانتا ہے. وہ میڈیشنز کیسے کی جا سکتی ہیں، مطلب وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہاں ایک گراؤنڈ کریٹ کر سکتا ہے کہ میڈیشنز ہو، دونوں پارٹیز آپس میں بات کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ ایلیگیشنز جو ہے ایسے ایگزریٹڈ فارم میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی وہاں اس کو روکا جا سکتا ہے. اپنے کلائنٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو سچائی ہے، سچائی پہ ہی کیس کی بنیاد رکھنی چاہیے. ایسا نہ کہ اس کو بلکہ اور گائیڈ کیا جائے کہ آپ کوئی مینوفیکچر کرو کوئی سٹوری. ایسی سٹوری نہیں ہے. جب حالات پیدا ہو جائیں تو اس میں اگر کوئی ایگزیگریشن ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے. یہ ایرریلیونٹ جو باتیں ہیں، یہ ایلیگیشن سے یہ انکارپوریٹ نہ کریں اپنی پٹیشن میں، کیونکہ جب آپ ایلیگیشن لگائیں گے، جھوٹی ایلیگیشن لگائیں گے، پھر دوسری طرف سے بھی ایسا ہی آئے گا رسپانس، وہاں کاؤنٹر ایلیگیشنس آئیں گی، تو پھر تو حالات جو ہیں نزدیک آنے کے بجائے اور دور ہونے کے چانسز ہیں. تو پہلی کوشش جو ہے وکیل کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ان حالات میں جو یہ ایلیگیشنس ہیں اس کی سیریسنس کو دیکھے، اس کی گریوٹی کو دیکھے. اگر لگے اس کو کہ نہیں اس میں کوئی ایسا سکوپ ہے جس سے ریکنسیلیشن کی بات ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی اس ڈرافٹنگ میں بھی سکوپ رکھے، اپنی ڈرافٹنگ میں بھی سکوپ رکھے کہ تاکہ کوئی ایسا ایشو جو ہے اس میں کریٹ نہ کیا جا سکے کہ جس کے لیے مسئلہ اور بگڑ جائے. تو لہٰذا وکیلوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وکیلوں کو موقع ہوتا ہے کہ وہاں اس اپنے کلائنٹ کو جو ہے ایک اچھی طرح سے سمجھایا جا سکے، ان حالات کو سمجھایا جا سکے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں آگے آنے والے. اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ خاص کر لڑکی کی طرف سے جو قانون ہے تو پہلے ہی مرحلے میں سارے قانون کو جو ہے وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلے ہی مرحلے میں کرمنل جو ہے وہاں 498 میں بھی کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے. پہلے ہی مرحلے میں اس کے لیے مینٹیننس کے لیے جو ہے اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے. پہلے ہی مرحلے میں مطلب وہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کا جو ہے سہارا لیا، تو وہاں ایک بہت بڑا مطلب ہر طرف سے ایک اٹیک ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی پروویژن ہیں اس کو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو وہاں وقت کی ضرورت ہے، اگر کوئی باقی حالات ٹھیک ہیں، صرف تھوڑا سا مینٹیننس کا ایشو ہے، تو وہ اس میں آپ مینٹیننس کے لیے وہاں اپروچ کر سکتے ہو وائف کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے. یا کوئی اور تھوڑا سا ہراسمنٹ کا، تو ہراسمنٹ کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں گورنمنٹ میں پولیس اسٹیشن جو ویمن سیلز بنائے گئے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے نیگوسیشن ہوتی ہے، میڈیشنس ہوتی ہیں. تو میڈیشن جو ہے سب سے بیسٹ فارمولہ ہے. آج کل ہمارے لیگل ایڈ سروسز جو ہیں اس میں تو باضابطہ طور کے اوپر لوک عدالتیں جو ہیں منعقد کی جاتی ہیں. اور خاص کر جو فیملی ایشوز ہیں، فیملی ایشوز کے لیے تو جو ٹرائل میڈیشنز جو ہیں کروائی جاتی ہیں، تاکہ وہاں قانون کا ایک لمبا جو پروسیس ہے، کیونکہ پروسیجر ہمارا بڑا ایک لینتھی پروسیس ہے، اس سے بھی ایک لوگوں کو بچایا جا سکے اور وہاں میڈیشنز میں جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں وہ ریزالو کی جائیں. ہاں اگر کوئی اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس میں الٹیمیٹلی کورٹ کی ڈٹرمنیشن ضروری ہے، کورٹ کی فائنڈنگ ضروری ہے، تو وہ اپنے پروفیشنل جو ہیں وہاں ڈیوٹیز وہ تو وکیل کو بھی نبھانی ہیں. تو ان سارے حالات میں ہمارا جو یہ ایپیسوڈ تھا اپنا جو سیریس ہماری میٹریمونیل کازز پہ، تو اس کو ہم آج کنکلوڈ کریں گے. تو اس میں اگلی بار ہم کوئی اور بھی ایسے جو سوسائٹی میں ایسے حالات ہیں جس کے میں قانونی کوئی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، کوئی قانونی جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، تو نیکسٹ جو ہے ہم ویسی سیریز لے کے آئیں گے. آج ہم اپنا جو ہے یہ میٹریمونیل کازز، ایفیکٹس، کانسیکوینسز، اس کے پریونٹیو میجرز اور رول آف جو ہے کمیونٹیز، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، ایڈوکیٹس، یہ میں آپ کو ایک جنرل سامنے آئیڈیا دے دیا. ہمارا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس کو آپ ضرور لائک کریں اور اس کو فردر بھی شیئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس میں فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ فیڈ بیک ہمیں اپنے کمنٹس میں دے سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.